بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا اس طرح آپ کی امت میں کسی کی روح قبض ہوگی؟ فرمایا یا علی 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی روح مثل کفار کی روح کے قبض ہوگی اس امت کے۔ پوچھا وہ 3 کون سے ہیں؟ پہلا وہ گروہ ہے یتیم کا مال ظلمن کھائے۔ مال کھانے بڑا مزہ آتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، اور کمزور تو ویسے کیا پوچھے گا آپ سے؟ اللہ اکبر۔ جانا تو سب نے ہے، مرنا سب نے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اس امت میں رہنے کے باوجود یتیم کا مال ظلمن کھانے والا جب مرے گا کافر کی طرح روح قبض ہوگی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو امت کے کسی یتیم کا مال کھائے اگر اس کو کافروں کی طرح مارا جائے تو جو محمد کے یتیم کا مال کھائے اس کا انجام بھی تو یاد کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا گروہ اس امت کا یا علی وہ ہے جو جھوٹی گواہی دے۔ آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس سے ہمارا تعلق تو ہے ہی نہیں، یہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے، ہم تو آج تک کورٹ میں گئے ہی نہیں۔ یہ جھوٹی گواہی کی روایت ہم سے متعلق نہیں ہے، تو پیغمبر نے کب فرمایا کورٹ میں جا کے دو؟ جھوٹی گواہی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، خاص طور سے خاندان کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، دوستی کے معاملات، کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں۔ خالی آپ نے سر ہلا دیا، سر ہلانے کا مطلب تائید کر دی، اور تائید کا مطلب گواہی دینا ہے۔ میں نے آپ سے کہا فلاں صاحب جو ہیں بڑے چور ہیں، آپ نے کہا ہاں، میری شکل دیکھ کے ہاں کہہ دیا، اگر میں غلط نکلا تو آپ کہاں جائیے؟ اللہ اکبر۔ خاندان کی بات کریں کہ اگر کسی کا فیصلہ کرنے بیٹھے بھائی بھائی کے ساتھ، یا اولاد والدین کے ساتھ، یا شریک حیات بیوی کے ساتھ، اور آپ نے کوئی تائید میں سر ہلا دیا، کسی باطل کی حمایت کر دی، آپ کی موت وہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ موت موت کافر ہوگی، ایسے شخص کی موت۔ اس لیے یاد رکھیے اپنا سر بھی نہ ہلائیے، کوشش کریں جس معاملے میں آپ کو آگہی نہ ہو وہاں شرکت نہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرکت کسی مظلوم کے خلاف ووٹ ثابت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرکت کسی گھر کے اختلاف کا باعث بن جائے۔ لہٰذا آپ بہت اہم ہیں، آپ کا وجود اہم، آپ کا ہاں کہنا اہم، آپ کا سر ہلانا اہم ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے آپ کیا ہیں۔ جب تک آپ کو پوری معلومات نہ ہو حق کا ساتھ دیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے خلاف جا رہا ہو یا آپ کے گھر کی حمایت۔ تو یاد رکھیں دوسری وہ گروہ کہ جو مثل کفار روح قبض کی جائے گی، یہ وہ گروہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا۔ اور تیسرا اور آخری گروہ اس روایت کے لحاظ سے یا علی اس امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اختیار کے بعد ظلم کرتے ہو۔ یہ جملہ بھی جب میں نے سنا حدیث کا تو مجھے لگا شاید اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک گھر میں رہتا ہوں، میرا کیا تعلق اس مسئلے سے؟ میرے پاس نہ کرسی ہے، نہ سیٹ ہے، نہ کونسلرشپ ہے، نہ میئرشپ ہے، میرے پاس تو اپنی شپ بھی نہیں۔ خیر مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص مختار ہے، کسی پر اختیار رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ اپنی اولاد کے حاکم ہو گئے، آپ نے اپنی اولاد پہ ظلم کیا تو موت والی ہوگی۔ آپ فیکٹری میں مینیجر کی پوسٹ بیٹھے ہوئے، تو مینیجر کی پوسٹ پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے ماتحت پہ ظلم کیا تو آپ کی موت والی ہوگی۔ کلکم رائن وکلکم مسئول، پیغمبر کا ارشاد ہے تم میں سے ہر ایک شخص نگران بھی ہے اور ہر ایک شخص رعیت بھی ہے۔ میں اپنے ابا کے لیے رعیت ہوں، اپنی اولاد کے لیے نگران، تو میرے ابا پکڑے جائیں گے میری وجہ سے۔ اگر انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا
حکم دیتے ہوئے، اور میں پکڑا جاؤں گا اپنے بچوں کی وجہ سے اگر میں نے ظلم کیا ان پر حکم دیتے ہوئے۔ تو یہ 3 گروہ مکمل ہو گئے، ان کی موت موت کافر۔ اس کے بعد سورہ محمد کی اگلی آیت، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ۔ یہ منافقین کی ایسی موت کیوں ہے کہ جب ملائکہ روح قبض کرنے آئے تو چہرے پر بھی مار رہے تھے اور پیٹھ پر بھی مار رہے تھے؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اتبعوا، پیروی کر رہے ہیں، ما اسخط اللہ، اس کام کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے ناپسند کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کی باتوں میں اور ناپسند کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی باتوں سے۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ کل کی بات سے بات آ گئی؟ نہیں دیکھا۔ اب آپ مجھے اگر دیکھ رہے تو میں کسی بات پہ راضی ہوں تو میرا فیس بتائے گا، خوشی کا اظہار ہوگا۔ میں کسی کی بات پہ ناراض ہوں، میرا فیس بتائے گا، غصہ دکھائی دے گا۔ یہ نفسیاتی حادثات ہیں، خدا کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خدا میں یہ تبدیلی نہیں آتی کہ کبھی ناراض ہو، کبھی راضی ہو، کبھی راضی ہو، کبھی ناراض ہو۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔ یہ ایک انسان کی، ایک مخلوقات کی پہچان تو ہے، خالق کی پہچان نہیں ہے۔ پھر حضور ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ خود امام سے پوچھتے ہیں، مولا خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم بخدا اگر امام نہ ہوتے تو بتاتا کون؟ ہم تو سمجھ شاید کوئی اللہ میاں ہوں گے، اللہ میاں جیسے ہم میاں ہیں، چھوٹے میاں کے بڑے میاں کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے ناراض ہوتے، تو اللہ میاں ایسے ہی ہوتے ہوں گے، راضی ہوتے ہوں گے تو مسکراتے ہوں گے، ناراض ہوتے ہوں گے تو آنکھیں غصے میں لال ہو جاتی ہوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے نا پھر کیا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ تو اس کی رضا اور ناراضگی سے اس کے وجود میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کوئی وہ بچہ نہیں ہے کہ بڑا ہوا ہو، وہ جوان نہیں ہو کہ بوڑھا ہو جائے۔ اصل بات پڑھے محمد والے محمد۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہم اور آپ نہیں جان سکتے، امام سے پوچھتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی ناراضگی کا مطلب ہے عقاب خدا، خدا کی رضا کا مطلب ہے ثواب خدا۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کے وجود میں، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی کا عنوان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی ناراضگی کی پہچان اس کا عقاب ہے، اس کا عذاب ہے۔ اس کی رضا کی پہچان اس کا ثواب ہے۔ تو جس پر ناراض ہوتا ہے تو عذاب اتار دیتا ہے، جس پر راضی ہوتا ہے تو ثواب اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ ایک اور مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ یہ مثال بہت قدیمی ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو پھر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پردہ دار خاتون بادشاہ کی ملکہ، اور بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے ایک ہیروں کا ہار بنوانا چاہا۔ تو ہیروں کا ہار بنانے کے لیے جو کاریگر آئے وہ سب کے سب مرد تھے اور نامحرم تھے ملکہ کے۔ ملکہ پردے دار خاتون تھی اور یہ سارے کے سارے کاریگر یہ سب کے سب نامحرم مرد تھے، یہ اندر آ نہیں سکتے تھے، ملکہ باہر جا نہیں سکتی تھی، مشکل ہو گئی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ ملکہ کو کیا پسند ہے؟ آج کا دور ہوتا تو آپ کہتے کوئی میگزین اس پہ تمام کے تمام ڈیزائن بنے ہوئے ہوں، کوئی ایسی بک پہنچا دی جائے اندر ملکہ پسند کرنے دیکھ کر۔ یہ آج کے دور کی مثال نہیں، یہ اس دور کی مثال ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ وہ اندر یہ باہر، کہ باہر سے اندر نہیں جا سکتے، وہ اندر سے باہر نہیں آ سکتے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی تو بادشاہ ملکہ کے پاس گیا
اچھا تمہیں جیسا بنوانا ہے تمہارے پاس کوئی سیمپل رکھا ہوا ہے؟ ملکہ نے کہا ہاں ایک سیمپل ہے. اپنے خاص باکس میں سے اپنا ایک ہار نکال کے بادشاہ کو دیا کہ جا کر باہر کاریگر کو دیجئے کہ اس ہار کو دیکھتے جائیں اور میرے گلے کا ہار بنا دیں. پہلے پردہ دار ماؤں بہنوں کے لباس بھی ایسے ہی سیے جاتے تھے. آج کا موضوع نہیں ہے خیر. بادشاہ نے وہ ہار لے جا کے باہر کاریگر کو دیا. کاریگر اب ملکہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر ہار کو دیکھ سکتے. وہ ہار کو دیکھتے گئے اور ملکہ کی پسند سمجھ میں آتی گئی. جب خدا نے اپنے بندوں کو خلق فرمایا تو خدا بندوں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا. بندے خدا کے سامنے نہیں جا سکتے تھے. خدا اپنے کمال کی وجہ سے نہیں آ سکتا. بندے اپنے عجز کی بنا پہ نہیں جا سکتے تھے. خدا نے ایسی ہستیاں بنائیں کہ جو اس کے کمال کا مظہر تھیں اور بندوں کے جیسے لباس میں تھیں کہ انہیں دیکھتے جاؤ. اب سمجھ میں آیا اس واقعے کے ساتھ پیغمبر کی حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز خدا کی پڑھنی ہے محمد کی نہیں. تو خدا کی نماز بندہ خدا کیسے پڑھے؟ خدا کو دیکھ نہیں سکتا. قیام کیسے کرتا ہے خدا؟ کیسا قیام چاہتا ہے؟ کیسا رکوع چاہتا ہے؟ کیسا سجدہ چاہتا ہے؟ پیغمبر قیام کرنے لگے. آپ نے قیام کیا خدا کی نماز ہو گئی. جس کی نقل خدا کی عبادت ہو جائے اسے محمد کے